السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الغاشیہ قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ ملا کر. نماز عید میں بھی آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ایک طرح سے ہفتے میں وہ دن جس میں کام کاج سے انسان چھٹی کرتا ہے اور ایک خاص اسپیشل دن ہوتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور عام دنوں سے بالکل مختلف دن ہوتا ہے. اسی طرح عید کا موقع بھی بہت اہم موقع ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گیدرنگز میں جمعے اور عید کی نمازوں میں سورۃ الغاشیہ پڑھایا کرتے تھے. یہ نماز میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا انتخاب کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم میسج ہے. اور وہ میسج کیا ہے آئیے اس سورت سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آ گئی ہے؟ غاشیہ کیا ہے؟ غاشیہ کا لفظ غشی سے نکلا ہے. غشی کہتے ہیں بے ہوشی کو، جس میں انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کے دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت معروف ہو جاتی ہے. غاشیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی. اسی سے لفظ غشاوہ بھی ہے جو پہلے پارے میں استعمال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو غاشیہ سے مراد قیامت کا دن ہے. وہ آفت ہے جو ہر چیز میں چھا جائے گی. وہ دن جس کی مصیبت اور جس کی پریشانی ہر ایک کو ڈھانپ لے گی. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسے نہ دیکھے اور جو اس سے متاثر نہ ہو، جس پر اس کے اثرات نہ ہوں. قرآن مجید میں قیامت کے دن کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے، مثلا الحاقہ، القارعہ، العازفہ اور اس کے علاوہ بے شمار. لیکن یہاں پر الغاشیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی سے پھر سورت کا نام بھی الغاشیہ ہے کہ وہ دن جو ہوش و حواس گم کر دینے والی ہے، جس کی مصیبت اور آفت دیکھ کر انسان پریشان ہو اٹھے گا، جس کی ہیبت، جس کا خوف ہر ایک پر چھا جائے گا. وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز اس سے متاثر ہوگی.
صرف نان بلیورز ہی نہیں، مسلمان بھی، بلیورز بھی جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اس دن سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکیں گے. وہ دن کیسا دن ہے، اس دن کی کچھ ڈسکرپشن یہاں بتائی گئی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن دبے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاجزی اختیار کریں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے. اصل میں خشع کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اثرات انسان کے چہرے اور اس کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگے، جس کے اثرات انسان کی آواز پر پڑے، انسان کی آنکھوں پر ہو. ایک ہوتا ہے خشیہ، خشیہ کا معنی بھی خوف زدہ ہونا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خشع. اسی سے نماز کا خشوع مراد ہے کہ نماز میں انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ جو اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے سارے اعضاء پر ظاہر ہو رہی ہو. نماز ایسے نہ پڑھی جائے کہ انسان اس سے غافل ہو. نماز کی کیفیت، نماز میں کھڑے ہونا، نماز میں رکوع اور سجدہ باقی زندگی کی تمام حرکات و سکنات سے مختلف ہو. تو نماز میں خشوع اسی وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور یہ دل میں ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان آخرت کی باتیں سنتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو، قیامت کے تذکرے کو بڑی گیدرنگ میں کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہم آخرت کا تذکرہ کیا کریں. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں حکومت ملی، خلافت ملی، تو بہت بڑا مقام تھا. اور اس وقت کی حکومت اور خلافت آج کے مسلمانوں جیسے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا نہیں تھا. وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی بعد میں آیا، اور پھر اس میں بڑے بڑے علماء تھے، تابعین تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، جس میں مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل گئی تھی. وہ بہت بڑا اعزاز تھا جو کسی کے ہاتھ میں آئے، کسی کو ملے کہ اس کو اس سلطنت کا خلیفہ بنا دیا جائے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ خلیفہ ہوتے ہوئے وہ ہر روز معمول کے مطابق رات کے وقت اسکالرز کو جمع کرتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان سے قیامت کی باتیں کرتے. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی گفتگو پر غور کرے، اس کی عام گفتگو کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں. وہی ہوتے ہیں جو اس کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں، جس میں وہ دلچسپی لیتا ہے، یا جو اس کے دل پر کوئی پریشانی یا غم یا فکر ہوتا ہے، وہ ہر جگہ بیٹھ کر اسی کی بات کرتا ہے. ہر ایک کو اپنی داستان سناتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، یہ میری پریشانی ہے. کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو کاروبار کی ہے، کسی کو صحت کی ہے، کسی کو ان لاز کی ہے، کسی کو کسی اور چیز کی ہے. پریشانیوں سے خالی کوئی بھی شخص نہیں، کسی کی چھوٹی ہے اور کسی کی بڑی ہے، لیکن ہر شخص پریشان ہے. لہٰذا اس پریشانی میں وہ باتیں بھی پریشانی والی ہی کرتا ہے. لیکن عقل مند لوگوں کی پریشانیاں صرف دنیا کی پریشانیاں نہیں ہوتی، وہ دنیا کے غموں اور پریشانیوں کو آخرت کے غم میں بھول جاتے ہیں. انہیں ایک بڑے دن کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں اسی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا، ہمارا بنے گا کیا، کیا ہماری بخشش ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتیں دے رکھی ہوں جن کا مجھے ادراک ہی نہیں، جن کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور کبھی ان کا شکر بھی ادا نہیں کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایسے گناہ کر رہی ہوں لاعلمی میں، جہالت میں، جن کا مجھے پتا ہی نہیں اور میں ان پر کبھی توبہ بھی نہیں کرتی. تو آخرت اورینٹڈ انسان، آخرت کی فکر کرنے والا انسان ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتا ہے. اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو وہ دن کا کچھ حصہ، ہفتے کا کچھ حصہ ضرور ایسا نکالتا ہے
کہ جس میں وہ آخرت کو یاد کرتا ہے. تو ایسے میں ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جو آخرت کی یاد کو بھلا کے جیتے، آخرت سے غافل ہو کر جیتے. ہم دن میں کتنی بار موت کو یاد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، اپنے انجام کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ تیاری کرتے ہیں. ہمارے غموں میں سے سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ ہماری فکر اور پریشانی میں سب سے بڑی فکر کون سی ہے؟ ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور دھیرے دھیرے غم آخرت کو، فکر آخرت کو بھی اپنی فکر بنا لینا چاہیے، کیونکہ کل اس آنے والے دن کے بارے میں جو آج فکر کرے گا اس کی تیاری کرے گا، اور کل جب وہ دن آئے گا تو پوری طرح تیار ہو کر اس کو پیش کرے گا، اور پھر اس کے دل میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو پھر کچھ چہروں کی ڈسکرپشن کیا بتائی گئی، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے. اور خشوع اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں انسان کے مسلز اتنے ڈھیلے ہو جائیں کہ اس کی آواز لڑکھڑانے لگے اور اس کی نگاہیں اوپر نہ اٹھیں، نگاہیں بھی نیچے ہوں، سر بھی جھکا ہوا ہو اور اس پر ایک شرمندگی یا پریشانی طاری ہو. تو کچھ چہرے نہایت پریشان کن حالت میں قیامت کے دن اس سب منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو انہوں نے کبھی یاد نہ کیا، جس کے بارے میں کبھی جانا نہیں اور کبھی اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی. وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، جو عمل کرنے والے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یعنی ایگزاسٹڈ ہیں، کام کر کر کے تھک گئے ہیں. لیکن کون سے کام؟ دنیا کے کام، جنہوں نے دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا مارا لیکن وہاں کے لیے کچھ بھی تیاری نہ کی. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو کام تو کرنا پڑتا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ محنت مشقت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ محنت مشقت ان کے چہروں پہ عیاں ہوتی ہے، ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر ایسی فریشنس نہیں ہوتی جو ایک آرام کر کے سکون کے ساتھ مزے کی زندگی بسر کرنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے. تو بہرحال وہاں پر وہ جب پہنچیں گے تو وہ ساری تھکاوٹ ان کے چہرے پر نمایاں ہوگی. لیکن افسوس یہ کہ وہ ساری تھکاوٹ صرف دنیا کے لیے تھی، کیونکہ وہ دنیا کے لیے جی رہے تھے، انہوں نے آج آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا جسے دیکھ کر وہ رو پڑے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی عاملۃ ناصبہ، کہ یہ بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں، تھکے ہوئے ہیں عبادت کر کر کے، انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت اور راحت اور آرام اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا. آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح سے رات تک کوئلوں کے بیل کی طرح مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی مصروفیت میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، نماز کا وقت نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا، ذکر کا وقت نہیں ملتا، اور وہ مسلسل دنیا کے کاموں میں تھکے جاتے ہیں. لیکن دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی. ہم سب کی زندگی کا ایک اختتام ہے، ایک اینڈ ہے، ایک انتہا ہے، جہاں یہ دوڑتی گاڑیاں رک جائیں گی، ہر چیز تھم جائے گی اور سب کی بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے کہ کتنے ہی لوگ تھے جو دنیا کے کام بھاگ کر کرتے تھے، سارا دن کرتے تھے، پھر جوانی بڑھاپے میں بدلی اور پھر وہ وقت آیا کہ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل نہ رہے اور بالآخر بستر پر پڑ گئے
اور پھر بستر سے قبر میں جا پہنچے. کتنی ہی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہمارے چہرے کس چیز میں تھکے ہوئے ہیں, ہم کیا کر کر کے تھکے ہیں. کیا ہم عبادت میں تھکتے ہیں یا ہم دنیا کے کاموں میں تھکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے غموں میں تھک رہے ہیں یا آخرت کے غموں سے پریشان ہیں؟ ہماری بڑی پریشانی کیا ہے؟ ہم کہاں جا کر پہنچنے والے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جو آخرت کو بھلا کر اور آخرت پر ایمان نہ لا کر صرف دنیا کی کامیابی اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا پھر وہاں حال کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گی. ان کے لیے وہاں کچھ نہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام آخرت کے لیے نہیں کیے تھے, صرف دنیا کے لیے کیے تھے. آخرت تو ان کے سامنے تھی ہی نہیں, اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی ان کو, اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. اگر کوئی ان کے سامنے آخرت کا ذکر کر دیتا تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دیتے تھے. کہ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کل کس نے دیکھی؟ کون جانتا ہے قیامت آئے گی یا نہیں بھی آئے گی. آج کے لیے کچھ کرو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اس وقت انسان اس انجام سے بچ نہ سکے گا. مہلت کا وقت آج ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے کہ ہم آخرت کے غم کو اپنا غم بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں. تسقى من عین آنیہ, وہ کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلائے جائیں گے, یعنی ان کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے یطوفون بینہا وبین حمیم آن. آپ دیکھیے کہ انسان کو جب پیاس لگتی تو انسان چاہتا ہے کہ اسے پیاس بجھانے کے لیے کچھ ہی مل جائے, لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن کے ٹھنڈے پانی کے لیے تو دنیا میں کام کرنا تھا, دنیا میں تیاری کرنی تھی. کس طرح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا کر, اور جس چیز پر اس نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان سب چیزوں پر ایمان لا کر, جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو کر کے, جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ کر. اور یہ سارے کام اور یہ ساری کوشش صرف اور صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے, کیونکہ مالک یوم الدین صرف وہی ہے. وہی مالک ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا. یہ بدلہ اس کے ہاتھ سے ملے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کام نہ آئے گا. والامر یومئذ للہ, اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا, کوئی اپنے اعمال بھی نہیں دے گا کہ اچھا میرے پاس ایکسٹرا ہے تمہارے پاس کم ہے تم لے لو. دنیا میں تو جب ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اگر کچھ کم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص مدد کر دیتا ہے. کسی کے پاس پانی کم ہو جاتا ہے, کھانا کم ہو جاتا ہے, سارے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں, اور کسی بھی ضرورت مند کو دیکھ کر اس سے بھی زیادہ آنکھیں پھیر لیں گے جیسے لوگ دنیا میں ضرورت مندوں کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے, کانٹوں والا کھانا. کیسا کھانا؟ لا یسمن, جو موٹا نہ کرے, ولا یغنی من جوع, اور بھوک میں کام نہ آئے. ضریع جو ہے عربوں کے ہاں ایسے پودوں کو کہتے تھے کہ جو اتنے کانٹوں والے اور اتنے بدبودار ہوتے تھے کہ جانور ان کو نہیں کھاتے تھے. وہ جہنمیوں کو کھانا ہوگا. دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ غسلین پیئیں گے. غسلین کیا ہے؟ دوزخیوں کے جسم کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہوگی جہاں جا کر وہ اس کو پیئیں گے, کیونکہ ان کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا کھانے پینے کو. دنیا کے سب مزے مزے کے کھانے تو پیچھے ہی رہ گئے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر اب دیکھیے کہ ایسا کھانا جسے کھا کر انسان کو طاقت نہیں ملے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, انسان کھانے سے بھوک مٹاتا ہے, اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں, وہ چربی بن کر ہمارے جسم میں اسٹور ہو جاتا ہے, اور پھر بوقت ضرورت جسم اس کو استعمال کر لیتا ہے.
جب انسان کو کھانا نہیں ملتا تو جسم میں جو اسٹوریج ہوتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے، لیکن وہاں کا کھانا جو ہے اسے کھا کر نہ بھوک مٹے گی اور نہ وہ کہیں اسٹور ہوگا، نہ وہ موٹا کرے گا انسان کو کہ انسان آئندہ اپنی تکلیف کے وقت اسے استعمال کر سکے. اس کے برعکس کچھ اور لوگ بھی ہوں گے وہاں، یعنی سب کا یہ حال نہیں ہوگا. ایک دوسرا گروہ بھی ہے، اور وہ کیسا گروہ ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں، عیش و عشرت، آرام ہوتا ہے، ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، نعمتوں کی خوشحالی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہ خوش ہوں گے، جن کے دل مطمئن ہوں گے، قلب مطمئن، وہ وہاں بھی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے. وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے وہ کام کیے جو آج ہمارے کام آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ مستبشرہ ہوں گے، یعنی جنہیں خوشخبری ملی اور خوشخبری کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو خوشی کس بات پر ہوگی کہ اس نے دنیا میں اچھے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کی. سعی کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو، ایفرٹ لگانے کو. جیسے دنیا کے کاموں کے لیے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے نا، یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر. اب دیکھیں خواتین بھی کتنی مصروف ہوتی، صبح سویرے اٹھے، اپنی عبادت کے بعد بچوں کو تیار کیا، پھر ان کو ڈراپ کرنے کے لیے گئے اسکول میں، پھر واپسی پہ گروسری کی اور کچھ کام کی، پھر گھر آ کر گھر کے کام اگر خود نہیں بھی کر رہے، کروا بھی رہے تو ان کی سپرویژن، پھر دوپہر کے کھانے کا انتظام، پھر بچوں کو پک کر رہے ہیں، پھر ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، پھر اس کے بعد آفٹرنون میں ان کے ہوم ورک ہے، پھر کوئی مہمان آ گئے، پھر انسان کسی بھی حال میں ہو سارا دن اس کی بھاگ دوڑ لگی ہی رہتی ہے. ایسے بھی کچھ تو خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی بھاگ دوڑ میں سے وقت نکال کے اپنی نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں، اپنے قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی آخرت کے لیے فکر کرتے ہوئے ذکر اذکار اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جاننے کے لیے دین کی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں. وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں جیتے، وہ اپنے لیے بھی جیتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ تو اتنی ہے کہ اگر انسان صبح سے رات تک کھڑا رہے تو پوری نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے نفس کا بھی تو ہم پر کچھ حق ہے، اور سب سے بڑا حق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہ آگ سے بچنا جو ہے یہ ہمارے نفس کا حق ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. تو لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. جنت کی خوشخبریاں پا کر ان کے چہروں کے اوپر ایک عجب طرح کی خوشی اور سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ ہوگی، اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر. اس بڑے دن کی گھبراہٹ انہیں گھبراہٹ میں نہ ڈالے گی، غمگین نہ کرے گی، وہ پریشان نہیں ہوں گے. اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. اس دن زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، ایک نئی ہی دنیا ہوگی، ایک نیا ہی گھر ہوگا، اور وہ جنتوں میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بہت بلند، بہت اونچا، بہت اوپر، جس کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ جنت الفردوس کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اس کا سب سے بلند حصہ ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم جب گھر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین علاقے میں گھر کی تمنا کرتے ہیں. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمارا شوق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اتنی بھاگ دوڑ کریں، اتنی بھاگ دوڑ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن وہ ہم سے ہماری رضا پوچھے کہ بتاؤ تم کہاں رہنا چاہتے ہو، تمہیں کیا پسند. فی جنت عالیہ، کیسی ہے وہ جنت؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی،
کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بیکار کی باتیں نہیں ہوگی، اس میں انسانوں کی سانسوں کے ساتھ تسبیح ہوگی، یا پھر وہ آپس میں دنیا کی کچھ واقعات دہرائیں گے، کچھ پچھلے دنوں کی کوششیں یاد کریں گے، کچھ اور اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کا دل دکھانے والی ہو، جو کسی کے کانوں پر بوجھ ہو، جو کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے، کسی کو ہرٹ کر دے یا کسی کا وقت ضائع کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی باتوں میں ہماری باتوں کی اکثریت کیسی ہوتی، آپ کسی کے پاس بھی بیٹھے، کبھی وہ کسی کی غیبت شروع کر دیں گے، کبھی وہ کسی کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے، کبھی وہ اپنی کوئی پاکی دامن کے قصے سنانے لگے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے گا جن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو ان ساری باتوں سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سنتے 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 تھک جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے غموں کی داستانیں سن سن کر اپنی نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے، اور دنیا کے کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی امن نہیں۔ سیریا کے حالات کا آپ سب کو پتہ ہے، کوئی امن نہیں۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ یمن میں پیدا ہو، یمن کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی ہر نعمت تھی ہمارے پاس، لیکن امن نہیں تھا ہمارے ملک میں۔ ہمارے میز پہ ہر طرح کے کھانے رکھے ہوتے تھے، اور اتنے میں کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھائے بغیر اٹھ جاتا، کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر وہاں سے وہ افغانستان آئے، وہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی، ان کے شاید والد کی امبیسڈر تھے، وہاں پر آئے تو وہاں بھی یہی حالات، ادھر سے جہاز گزر رہا ہے، ادھر سے کچھ طیارہ گزر رہا ہے، ادھر سے کچھ بم پھٹنے کی آواز آ رہی، پریشانی پریشانی پریشانی۔ آخرکار پاکستان آ گئے، اور وہ کہتی ہے کہ یہاں آ کر جب لوگوں کو میں نے کمپلینٹس کرتے ہوئے سنا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ نے اس ملک کو یہاں کیا نعمتیں نہیں دی، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ یہاں ہمیں کوئی اڑتے ہوئے جہاز نہیں سنائی دیتے، یہاں ہمیں کوئی ہر وقت بری خبریں نہیں آتی، یہ نہیں کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں، یہاں بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر تو امن ہی ہے، زیادہ تر تو خوشحالی ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، ہر شخص کی ضروریات کسی نہ کسی طرح مل جل کے پوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں۔ کیونکہ کہ اپنے آس پاس دیکھیں، عراق کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، ٹرکی میں کیا ہنگامہ ہونے لگا تھا، وہاں کا امن اس کو دیکھ، ہر طرف کتنے مسلمان ملک ہیں کہ جو اس وقت کیسی کیسی دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کہ جن کے پاس بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ ہم بڑے اچھے حال میں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امن سے رکھا ہوا، ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ پھر کیوں نہیں ہم شکر ادا کرتے؟ کیوں ہمارے لبوں پر اور ہمارے دلوں میں ہر وقت کوئی کڑھن اور ایسی باتیں رہتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی دکھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دکھوں کی داستان کسی کو سناتے ہیں تو سننے والا یا آپ کا دوست ہوتا ہے یا آپ کا دشمن ہوتا ہے، یا آپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے یا آپ کا حاسد ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی محبت کرنے والے کو اپنے غم و دکھوں کی ہر وقت داستان سناتے، ہر روز فون اٹھاتے اور پریشانی کی خبریں اس کو سناتے ہیں، تو آپ اس سے کس قسم کی محبت کرتے ہیں کہ آپ اسے روز ہی غمگین کرتے ہیں ایسی خبریں سنا سنا کے؟ یعنی جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہی کی باتیں ان کو پریشان کرتی ہیں۔ اور پھر جو حاسد ہوتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، وہ آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں۔ جن کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ پہ ہنسے، ان کو آپ ہنسنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ انسان اپنے غموں کی داستان اپنے رب کو سنائے، اس سے دعا کرے، اس کے آگے گڑ گڑائے، اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال کر روئے، پھر دیکھے کیسے نہیں مسائل حل ہوتے۔ ہم سب سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توقع نہیں رکھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، کیا وہ نہیں سنے گا ہماری دعا؟ وہ تو خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، ان کے میں جواب دیتا ہوں۔ پکارنے والے کی پکار کا جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ، تو اللہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے کہ جی ہے میرے بندے، کیا چاہیے تمہیں؟
لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کو لبیک کہا کریں، وہ بھی میری بات مانا کریں، یعنی ان کو میری اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 دن دعا کرتے ہیں، پھر گھبرا کے پریشانی دور نہیں ہوتی تو کسی کے پاس جاتے ہیں. کچھ لوگ تو قبروں پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس تعویذ ڈنڈے دھاگے وہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ دھاگے ہماری کچھ مدد کریں. ایسا کچھ بھی نہیں. ہر حال میں اللہ کو پکارے. ہر چیز کے، ہر دکھ کے، ہر تکلیف کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن جب آپ پکارتے رہیں گے تو ایک دن سنی جائے گی آپ. اور یہ سارا وقت جو آپ کو تکلیف میں گزر رہا ہے، ایک ایک لمحے کا آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے انسان کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس کو اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ شکر کرے. اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح کی، یعنی جو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں ان کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. کتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں ہم نہیں کرتے. کس کو نہیں پتا نماز پڑھ رہے، پھر بھی کتنے لوگ نہیں پڑھتے. کس کو نہیں پتا کہ نماز مسلمان ہونے کی علامت ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھتے. کتنی خواتین کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی زینت کو چھپانے کا حکم، اس کے باوجود ہم نہیں چھپاتے. پتا ہے نا ہمیں. پھر جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، جب بندہ نہیں سنتا، نہیں بدلتا، نہیں اللہ کی طرف آتا تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب تو آئے گا نا، اب آئے گا، اب معافی مانگے گا، اب رجوع کرے گا، اب اسے اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، اب توبہ کر لے گا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں کسی مشکل میں ڈال کے اپنا بناتا ہے. کیونکہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں بعض اوقات اپنے آپ ہی کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، اپنے لیے عافیت نہیں مانگتے. تو اس لیے جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں، انلمیٹڈ خوشی. نہ کسی کی بات دکھ دینے والی، نہ کسی کے طرز عمل اور رویہ اور بہیویئر دکھ دینے والا. کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، سب کے دل ایک ہوں گے، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے رواں ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، اور بہتے چشموں کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے گرینری کے اندر. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی. اونچی کس لیے؟ تاکہ جنت کے نظاروں کا خوب مزہ لے سکے. اگر انسان نیچے کسی جگہ پر بیٹھ جائے تو دور تک کی سینری نظر نہیں آتی اس کو، تو وہاں ان کو بیٹھنے کے لیے، نظارہ کرنے کے لیے اونچی جگہ دی جائے گی. فیہا سرر مرفوعہ، جو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا؟ جیسے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں جنت میں چاکلیٹ ہوگی، فلاں ہوگا فلاں. آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اس نے پوچھا کہ اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں وہاں بھی کانٹوں والا ہوگا، لیکن تمہیں پتا ہے کہ اس کے کانٹے کے اندر مومن کے لیے 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے، جس میں سے ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا کہ اس کو کھا کے بور بھی نہ ہو. اب لیکن جب ایک ہی چیز ہم بار بار کھاتے ہیں اس میں ورائٹی نہیں ہوتی، ہم بور ہو جاتے ہیں. اچھا آج پھر وہی کھانا. لیکن وہاں پر ہمیشہ جو رہنا ہے تو کھانوں کی بھی اتنی ورائٹی. اگر ایک کانٹے کے اندر پھل ہے اور اس پھل کے اندر اتنے رنگ ہیں اور اس میں اتنے رزق اور کھانے ہیں مومن کے لیے، تو پھر باقی درخت اور باقی کھانے اور نہریں اور دریا اور سب چیزیں اور پھر پھل ایسے کہ خود ہی آ کے جھک کے سامنے آ جائے. بس تمنا تو کرے، خواہش تو کرے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ذرا میرے لیے اٹھا کے لے آؤ ادھر رکھو. جو چاہیں گے ملے گا.
وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جس کی تم تمنا کرو گے، خواہش کرو گے، اور جس کو تم طلب کرو گے. تم کہو تو صحیح کچھ، پھر کیا نہیں تمہارے سامنے حاضر ہوتا. دنیا میں ساری زندگی میں انسان تھکتا رہے تو یہ سب کچھ تو نہیں ملتا جو وہاں ملنے والا ہے. تو کیوں انسان ایسے کام کرے کہ جس سے وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور وہ جنت رزق پر آ جائے، انسان کے لیے وہ مشروط ہو جائے. کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگا دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، اپنی بھاگ دوڑ سے خوش ہوں گے. اور کیا ہوگا جنت میں؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہاں کے کوب کپ رکھے ہوئے ہوں گے. کوب عربی زبان میں اس کپ کو کہتے ہیں جس کا کنڈا نہ ہو، جیسے یہ ہے یعنی گلاسز. ایسے گلاسز ہوں گے کہ جس کے ہینڈل نہیں، ان کا اپنا ایک حسن ہے. کنڈے والے بھی ہوں گے اور بغیر اس کے بھی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہ کرینے سے پہلے سے سجائے ہوئے ہوں گے، پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور گلاس ہی نہ ہو کمرے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو بھیجتے اچھا گلاس لے آؤ، وہ لے آتا وہ آپ کی پسند کا نہیں ہوتا. وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. رنگا رنگ ہر طرح کے رکھے ہوں گے، بڑا چاہیے چھوٹا چاہیے رنگین چاہیے. سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ ایسے کپ ہوں گے، ایسے پیالے ہوں گے کہ وہ چاندی کی قسم کا شیشہ ہوگا، یعنی ایسا کرسٹل کے جو چمک رہا ہوگا. قدروہا تقدیرا، جسے اندازے سے وہ بھریں گے. تو چھلک نہیں رہا ہوگا کہ کچھ نیچے گرے اور اسپل آؤٹ ہو اور کچھ کپڑوں پہ گرے اور کچھ نہیں. بہت حسن ہے وہاں، بہت سلیقہ ہے، بہت خوبصورتی. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے یا چھوٹے تکیے یا گاؤں تکیے صف در صف رکھے ہوئے ہوں گے. جیسے آپ اپنے کاؤچ کے اوپر یا اپنے صوفے کے اوپر کشنز رکھتے ہیں نا، اور ان کے ڈیزائن بنا کے رکھتے ہیں، کسی اینگل پہ کوئی کسی اینگل پہ، اور ترتیب کے ساتھ اور ان کے ڈفرینٹ کلر اور شیڈ کے ساتھ. اسی طرح وہاں کے کاؤچز پر بھی تکیے ہوں گے اور بہت اچھی طرح سجا کے رکھے ہوئے ہوں گے. نمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور ایسے قالین اور غالیچے یا ایسے گدے کہ جو پہلے سے پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی جگہ جگہ قالین اور بیٹھنے کی جگہ اور گلاسز اور کھانے پینے کی جگہ رکھی ہوگی. جس کا جہاں جی چاہے جا کر بیٹھے، جس کو جہاں جی چاہے ویلکم کرے. آج آپ دیکھیں دنیا میں ہم جنت بنانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈرائنگ رومز ہوتے ہیں، اس کارنر میں یہ سجاتے ہیں، اس کارنر میں وہ لگاتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں. کوئی گیسٹ آتا ہے کہیں بیٹھتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، ایک رونق لگ جاتی. جنت کے منظر کو تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیا حسن ہوگا اس میں، اور کیسے کیسے خوبصورت قالین. کیونکہ مبثوث ہے، اسپریڈ کیے ہوئے، یہ نہیں کہ کہیں رول کر کے رکھے ہوئے کہ اچھا وہ آئیں گے تو پھر بچھائیں گے، پہلے سے ہی بچھے ہوئے ہوں گے. اور آپ کی چوائس پر ہوگا کہ آپ کو کون سا رنگ اور کون سا سائز اور کون سا اینگل پسند ہے. جہاں چاہیں جا کر بیٹھ جائیں. یعنی جنت میں انسانوں کو چوائس ہوگی کہ ان کے لیے ایک بڑی بادشاہت ہوگی، جس حصے میں چاہے جا کر اپنا ٹھکانہ بنائیں. ہر چیز ان کی پسند کے مطابق، ان کی چوائس. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کیا، اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. اب دیکھیے کہ جتنے بھی مویشی جانور ہیں ویسے بھی جانور ہیں، ان میں سے سب سے بڑا اپنے سائز کے اعتبار سے اونٹ ہے، اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنے اس کی جو لیگز ہیں، اس کی جو سائز، اس کی گردن، اس کا اوپر کا حصہ، ہر چیز خوب مضبوط، گٹھی ہوئی، طاقتور. اتنا ہیوج ہونے کے باوجود ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ لے اور اس کو لے جانا چاہے کہیں تو جدھر چاہے لے جائے، وہ اس کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے. اللہ نے کیسے مسخر کر دیا، کیسے انسان کے کام میں لگایا. اور اونٹ اپنے کھانے پینے کو خود ہی انتظام کر لیتا ہے، اس کے آگے چارہ کاٹ کے نہیں ڈالنا پڑتا جسے گائے بھینس کے آگے ڈالنا پڑتا ہے. گائے بھینس بیچاری خود کم ہی چر پاتی ہے، لیکن اونٹ
اونچا ہونے کے باعث وہ چلتے پھرتے رہے درختوں سے اوپر سے جہاں کوئی اور جانور نہیں کھا سکتا وہاں سے اپنے لیے پتے وغیرہ اتار کے سب کچھ کھا لیتا ہے. درختوں کی شاخیں وغیرہ بھی کھا جاتا ہے, یعنی صرف پتے نہیں چاہیے اس کو, سوکھی شاخیں بھی کھا لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پانی اگر اس کے جسم میں کم ہو تو پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی میں الگ پانی رکھتا ہے جو 7-8 روز تک اس کی پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے. ہماری طرح نہیں ادھر سے پیا اور ادھر سے پھر پیاس لگ گئی اور جسم کا اندر کا پانی کام نہیں کرتا اور پینا پڑتا ہے. پھر اسی طرح 130 لیٹر 130 لیٹر پانی صرف 10 منٹ میں ایک ہی دفعہ پی جاتا ہے, اونلی ان 10 منٹس. پھر آپ دیکھیں کہ پانی کی کمی بھی ہو جائے اس کے جسم میں تو اس کی بلڈ سرکولیشن متاثر نہیں ہوتی. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اگر ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے تو باڈی کام ہی نہیں کرتی. پھر اسی طرح اس پر بیٹھنا اس طرح مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیچے بیٹھ کر ہمیں بٹھاتا ہے, پھر جب ہم بیٹھ جاتے پھر وہ اٹھتا ہے. جبکہ گھوڑا یا اور گدھا یا کسی اور چیز پر آپ نیچے بٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے, وہ کھڑے ہی ان پر چڑھنا پڑتا ہے, سواری مشکل ہوتی. اس پہ سواری کرنا آسان ہوتا ہے. پھر اسی طرح سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے, دودھ بھی دیتا ہے, کھال بھی کام آتی, اس کا یورین بھی کام آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ذبح کرے تو گوشت بھی کام آتا ہے, لیکن بار برداری کے کام بھی آتا ہے. آپ دیکھیں گائے بھینس پہ آپ بوجھ اٹھا کے نہیں کہیں جا سکتے, چڑھ کے آپ کہیں میں اس پہ سواری کروں مجھے کہیں لے جائے, وہ نہیں کرتے. لیکن اونٹ ساری چیزیں آپ کی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے, ایک وقت میں 8 سے 9 من بوجھ اٹھا دیتا ہے اور اس کے باوجود چلتا ہے. ایٹ اے اسٹریچ 500 مائل سفر کر سکتا ہے بغیر رکے. بتائیے وہ کون سی گاڑی ہے جو 500 میل اس کو آپ ٹینکی فل کرنے کی ضرورت نہیں, یا اس کا انجن گرم نہ ہو جائے اور پھر آپ صرف چلتے ہی چلے جائیں. لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے. پھر اسی طرح صحرا کی خطرناک گرمی میں 55 ڈگری تک ریت میں چل سکتا ہے اور مزے سے چلتا چلا جاتا ہے, اور بغیر کھائے پیے بھی چلتا چلا جاتا ہے. اس کے جسم کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اس کو کنزیوم کر سکتا ہے کئی دن تک. پھر اسی طرح اس کی جو لمبی گردن ہے اس کے لیے لیور کا کام دیتی ہے, اس کو لچکا دے کے اٹھ جاتا ہے. پھر اسی طرح خوراک کے ذخیرے کی جگہ اس کی کوہان میں ہوتی ہے. 40 کلو تک چربی وہاں جمع کر لیتا ہے, 40 کلوز. اور پھر 30 سے 50 کلو تک کھانا روز کھاتا ہے. لیکن اگر برے حالات تو کھانا نہ ملے تو صرف 2 کلو گھاس بھی کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے, اس میں بھی سروائیو کر جاتا ہے. سخت سے سخت چیزیں ہضم کر لیتا ہے. اس کے ہونٹ بہت مضبوط ہوتے ہیں, کانٹے بھی کھا لیتا ہے, ہونٹوں میں نہیں چبھتے, ربڑ کی طرح ہوتے ہیں. اسی طرح آنکھیں جو ہے صحرا میں جب آندیاں چلتی ہیں تو اس کی آنکھیں دیکھتی بھی ہیں لیکن ان کو ایسا لڈ لگ جاتا ہے کہ ریت اندر نہیں پڑتی, اور وہ سامنے سے جیسے اسکرین لگ گئی ہو چلتا چلا جاتا ہے کہ کھڑکی بند کر لی اور آپ چلتے جائیں. پھر اسی طرح گرمیوں میں گرم ریت برداشت کر لیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ جو رب ایسا جانور تمہارے لیے تخلیق کر کے تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہے, اس نے تمہارے لیے اور کیسی کیسی نعمتیں نہیں بنائی. وہ کتنا عظیم رب ہے. کیا کوئی انسان یہ سب کچھ بیک وقت کر سکتا ہے؟ انسانوں نے بلا شبہ بڑی بڑی مشینیں بنائی, جہاز بنائے, سب کچھ, لیکن اگر ان کا فیول نہ ہو تو وہ چلتے نہیں ہیں. اگر ان کے لیے ماہر پائلٹ نہ ہو تو وہ چلا نہیں سکتے. اس اونٹ کو تو ایک بچہ بھی لے کے کہیں جا سکتا ہے, کوئی بڑی مہارت نہیں چاہیے ہوتی, اور اسی طرح بغیر کھائے پیے بھی چل سکتا ہے, کام دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش کی نشانیوں کو دیکھو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا. اب دیکھیں, اب یہ بلندی ویسے بھی بلندی ہمیں بہت متاثر کرتی ہے, لیکن ذرا سوچئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, یہ ایک چیز تھے, تو ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا, یہ الگ الگ ہو گئے, اور آسمان کو خوب اونچا اٹھایا. پتہ ہے کتنی اونچی ہے یہ چھت؟ 500 سال کی مسافت پر. اگر کوئی 500 سال چلتا رہے تو جتنی دور پہنچے گا اتنا اونچا ہے یہ.
پھر اس سے اوپر کا آسمان اس سے 500 سال اوپر، اس سے اوپر اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے جس کی طرف ہم سب کو دیکھنا چاہیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھ کیسے گاڑ دیا اللہ نے ان کو کہ وہ ہلتے ہی نہیں، اور زمین کے اندر کیلوں کی طرح اس کو بھی تھامے ہوئے کہ زمین کو بھی ہلنے نہیں دیتے، ورنہ یہاں ہر وقت زلزلے ہی آتے رہتے ہیں، ہم لڑکتے ہی رہتے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی، یعنی تمہارے سامنے جیسے سورۃ النبا میں آتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا یا بیڈ کی طرح نہیں بنا دیا اسٹریٹ، حالانکہ زمین کیا ہے، گول ہے یا کربی ہے، تو اس کرب کے باوجود ہم سیدھا ہی سیدھا چلتے ہیں، ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے مڑ گئی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں پہ چلو، تو کندھا جو ہوتا ہے نا وہ مڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے آگے سے مڑ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور چلتے چلتے ہم دوسری طرف جا پہنچتے ہیں بغیر کسی مشقت کے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو آخرت کی باتیں بھی بتائیے، قیامت کی خبر سنائیے، ان کو جہنم کے عذاب بھی بتائیے، ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دیجیے، ان کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت بھی دیجیے، پھر معاملہ ان پہ چھوڑ دیجیے کہ یہ کیا کرتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجیں گے، آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں، آپ کا کام کنوے کرنا ہے. یہ مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری ہر انڈیویجول پر ہے کہ وہ کسی میسج کو کس طرح لیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، یا اسے سن کر بھلا دیتا ہے. الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، یعنی یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ سن کے منہ موڑ لیں گے اور انکار کر دیں گے، لیکن کہاں جائیں گے؟ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، ان کا لوٹنا ہے. ہر شخص زندگی کے ایک نئے دن میں داخل ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ واپسی کا سفر ہوتا ہے. ہم سب جا آگے رہے ہیں لیکن جا واپس رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے. ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، لیکن مومن کا حساب آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دیکھے گا لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اس کو ڈھانپ دے گا، دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا. اور یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس کو شہرت نہیں دیتے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کریں، وہاں کے حساب کی فکر کریں. جن جن چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، جیسے انسان کی آنکھ، کان، اس کا دل، جیسے انسان کا مال، اس کی عمر، اس کی جوانی، اس کا علم، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس جانے کی تیاری کریں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.